الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک بھائی نے مرزا جہلمی کے حوالے سے سوال کیا ہے، جو مرزا جہلمی اکثر اپنی ویڈیوز بیان کے اندر کہتا رہتا ہے، اور اس کا ایک گولڈن کوڈ ورڈ ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے۔ آئیے پہلے اس کا بھائی کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایک سوال ہے۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ بزرگوں کا خدا کوئی اور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کچھ وضاحت کریں، اور ایسا کہنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آپ نے اس بھائی کا سوال خود سنا۔ تو ناظرین و سامعین ذی محتشم، اب مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ بزرگوں کا خدا کوئی اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کے مطابق ان بزرگوں کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور خدا نے پیدا کیا ہے، ان کو، اور وہی خدا ان کو رزق دیتا ہے، ہی خدا نے ان کو موت دی۔ اور مرزا جہلمی کے اس جملے کے مطابق بزرگ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس ہی اپنے خالق اور رزاق غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اس میں مرزا جہلمی کے اس جملے کی وضاحت بنتی ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ اس کی وضاحت یہی بنتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا جہلمی کے کہنے کے مطابق کہ بزرگوں کا خدا کوئی اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور نے ان بزرگوں کو پیدا کیا، وہی خدا ان کو رزق دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مرزا جہلمی کے کہنے کے مطابق۔ اور ناظرین و سامعین ذی محتشم، یہ جملہ جو ہے یہ قرآنی نصوص کے مطابق بہت بڑا کفر اور شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہر انسان، چاہے وہ مومن ہو یا مشرک، متقی ہو یا گنہگار، ان سب کو صرف اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی موت کے بعد لوٹنا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات پیش کرتے ہیں کہ کیا ایسا کہنا قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق کہنا جائز ہے یا نہیں، یا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین سامعین ذی محتشم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ کے عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ، اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف راہ ڈھونڈ نکالتے، یعنی اس سے برسر مقابلہ ہونے جیسا کہ بادشاہوں کا
طریقہ ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ان آیات بینات سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ بابوں کا خدا اور ہے، بالکل یہ سراسر غلط اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ لہذا مرزا جہلمی کو توبہ کرنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم ایک ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور معبود، اور خدا ایک ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس جملے بابوں کا خدا اور کوئی اور ہے کہ کہنے کے دفاع کرنے والوں سے اور کہنے والوں سے میرے چند سوالات ہیں، معصومانہ سوالات ہیں، اگر وہ سوال کا جواب دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال نمبر 1 کہ اگر تم حد حرام نہیں ہو تو اپنے اس جملے سے رجوع کرو، اگر رجوع نہیں کر سکتے تو دلائل دے کر ثابت کرو کہ بزرگوں کو غیر اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا اور پھر موت دی۔ سوال نمبر 2 تو ان بزرگوں کو جس کسی اور خدا نے پیدا کیا اور رزق دیا تو تم لوگ اس غیر اللہ کا نام بتاؤ۔ نمبر 3 اگر ہر بزرگ کو الگ الگ غیر اللہ نے پیدا کیا تو ان تمام غیر اللہ کی تفصیل پیش کرو۔ نمبر 4 اپنے مرزا جہلمی سے اور خود میں مرزا جہلمی کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اس کے متعلق لازماً کوئی وضاحتی ویڈیو بنائیں۔ اب آخری سوال ہے کہ اگر مرزا اس جملے سے رجوع کر لیتا ہے تو بہتر، اگر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی پر بہتان لگانے کی بنیاد پر اس کا حشر ہوگا۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، قرآن کریم فرقان حمید کے دلائل قطعی سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں اس مرزا جہلمی کے فتنے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین آپ اور ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔